السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ مملکت خداداد پاکستان، جسے ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، اور اس نظریے کی خاطر ہم نے بلا تفریق، بلا کسی قوم کی طرف نسبت کیے ہوئے، بلا کسی مسلک کی طرف نسبت کیے ہوئے ہم نے بڑی جانوں کی نذرانہ پیش کیا تھا۔ ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، بہت ساری شہادتیں ہوئی، اور یوں ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا، صرف اور صرف اس نظریے کی بقا کے لیے کہ جب یہ کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، لیکن مملکت کے معرضی وجود آنے کے بعد آج 70 سال ہونے کو ہیں، لیکن ہم اب تک اس قومیت اور عصبیت کے جن سے جان نہ چھڑا سکے۔ آج بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں، ایک طرف سیاسی، مذہبی اور سماجی ہر طرح کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس مملکت کو مدینے کے بعد ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، لیکن دوسری طرف جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جاتا ہے تو مملکت میں وہی قومیت کا نعرہ، عصبیت کا نعرہ اور مسلکیت کا نعرہ گونج رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے؟ یا ہم ایک قوم تھے لیکن ہمیں کسی سازش کے تحت ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ اگر دیکھا جائے اس نظریے کی بنیاد پہ، اس نظریے کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو یہ نظریہ نہ تو کسی سرحد کو مانتا ہے، نہ کسی بارڈر کو مانتا ہے، اور نہ ہی اس میں قومیت کا کوئی تصور ہے۔ جو بھی شخص اس کلمے کے تحت، اس جھنڈے کے تحت آ گیا، وہ ایک ہیں۔ تحریک آزادی ہند میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمان ملکی اور غیر ملکی کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ روم سے آئے ہوئے صہیب کو، فارس سے آئے ہوئے سلمان کو اور حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو اپنا بنا سکتے ہیں، لیکن جس مملکت میں آپ رہ رہے ہیں اور اس مملکت میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ ہوں تو اس کو آپ کبھی اپنا نہیں بنا سکتے۔ آج ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ، ایک رخ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مملکت کو ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم قومیت کا نعرہ، عصبیت کا نعرہ یہ ہر طرف گونج رہا ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی، آج ہم دوبارہ سے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستانی قوم جو ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والی قوم ہے، ایک قرآن کو اپنا دستور حیات مانتی ہے، اور ایک کعبہ کی طرف وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتی ہے، آج اس قوم کو کیا ہوا کہ سندھی بلوچی کو برداشت نہیں کر رہا، بلوچی سندھی کو نہیں کر رہا، پنجابی پختون کو برداشت نہیں کر رہا تو پختون پنجابی کو برداشت نہیں کر رہا۔ کیا ہم حقیقت میں ایسے تقسیم ہو گئے، یا ہمیں کسی منظم سازش کے تحت اور مملکت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی خاطر ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ بڑا چرچا ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ایک طرف
اگر پنجاب میں پختونوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا رد عمل ہم نے کے پی میں بھی دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں باقاعدہ لوگ سوات اور ان علاقوں میں پھر رہے ہیں، مائک لے کے، کیمرے لے کے، ایک ایک بندے سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں پنجاب سے ہوں تو اسے کہتے ہیں کہ اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور پھر چلیں، حادثے ہوتے رہتے ہیں اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے کوئی اقدامات بھی ہونے چاہیے اور ان جڑوں تک پہنچنا چاہیے، ان عناصر تک پہنچنا چاہیے جو لوگ مملکت میں اس قسم کی گھٹیا سازش پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہمارا المیہ دوہرا المیہ ہے۔ ایک تو ہماری قوم تقسیم ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے ادارے بھی بجائے اس کے کہ اس دشمن تک پہنچ جائیں، ان عناصر کو جڑوں سے ختم کر دیں، الٹا ادارے اپنی ہی قوم پہ، اپنی ہی ملت پہ برس رہے ہیں، ان کے لیے قہر بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس قوم کو تقسیم کیا تو کس نے کیا، کون سا ایجنڈا لے کے اس قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور کون سے عناصر ہیں جو ہمیں صرف اندرونی ملک میں نہیں بلکہ عالمی اسلام میں ہمیں تنہا کرنے کی بھرپور اور مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اندرونی معاملہ ہو تو چلیں، لیکن پاکستان کو ہم دیکھیں تو عالمی اسلام میں ہمارا ایک جو وقار تھا اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ کوشش ناکام نہیں ہوگی، چند عناصر ہیں جو جتنا بھی مرضی زور لگا لیں وہ ہمیں گرا نہیں سکتے، اور اس مملکت کو جو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن کب تک آخر یہ کھیل کھیلا جائے گا، اور کب تک من حیث القوم ہم اس کے اوپر پردہ پوشی ڈالیں گے، اس کے اوپر پردے ڈالیں گے، اس سے صرف نظر کریں گے اور اس کو پس پشت ڈالیں گے؟ آخر کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب ہمیں جاگ آئے گی؟ کب ہم ایک قوم بنیں گے؟ کب ہم باشعور بنیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو کہ صرف ایک شخص سے نہیں کیے جا سکتے کہ میں کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ادارے کو ملامت کروں، یا حکومت کو لے لوں، یا سیکیورٹی اداروں کو لے لوں، یا ریاستی اداروں کو لے لوں، یا تعلیمی اداروں کو لے لوں۔ میری مملکت کا ہر ایک شخص، ہر ایک فرد، ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت اس میں ذمہ دار ہے۔ آخر کب ہمیں شعور آئے گا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس سے خود خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ عرض کیا کہ ہمارا المیہ دوہرا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے عناصر ہیں اور کس وجہ سے ہمیں لڑا رہے ہیں، کس وجہ سے ہمیں دور کر رہے ہیں، کس وجہ سے ہماری قوم کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان تک پہنچیں، ہم ان کا خاتمہ کریں، ہم ان کی جڑوں سے ان کو ختم کریں، ہم اپنی قوم کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور نتیجہ پھر نہیں نکلتا ہے کہ ہمارے اپنے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جہاں تک ہماری اپنی غلطیاں ہیں، بیرونی سازش، بیرونی عناصر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں، لیکن ہماری اندرونی بھی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے قوم کا شیرازہ بکھیرنے میں بہت حد تک معاون ہوتی ہیں۔ میں عرض کروں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اس کے اوپر نظر ثانی کریں تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ قوم ہم سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے معاشرے کا، دنیا کا، کہ جب آپ اپنے سے ہاتھ پیچھے کھینچیں گے تو جو آپ کے اپنے ہوں گے وہ جا کے غیروں سے ملیں گے،
اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی دشمن کو زیر کرنا چاہیں، کسی دشمن کو اس کو گرانا چاہیں، تو اس کا جو دوست ہے اس کو اس سے پیچھے ہٹائیں۔ ہمارے ساتھ یہی فارمولہ اور یہی فلسفہ کھیلا گیا، یہی کھیل کھیلا گیا۔ سب سے پہلے ہمیں عالمی اسلام کے لیول پہ، عالمی اسلام کے ممالک میں ہمارے ساتھ یہی کیا گیا، ہم سے ہمارے اسلامی ممالک کو دور کیا گیا۔ اور اس کی وجہ ہم بس اوقات یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ جو بھی ہم سے ذرا ناراض ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر سارا الزام ڈال دیتے ہیں۔ جی افغانستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن کبھی خود یہ نہیں سوچتے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہی کھیل کھیلا گیا کہ ہمارے جو دوست تھے، ہمارے جو پڑوسی تھے، ان کو ہم سے دور کیا گیا، ان کو ہم سے ناراض کیا گیا، اور دشمن نے آ کے یہی فائدہ اٹھا کے آج جو ہمارے دوست تھے اور جو ہمارے سرحدوں کے محافظ تھے، ان کو آج ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ خود استعمال نہیں ہو رہے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ عالمی اسلام کے سطح پہ پاکستان کو تنہا کیا جا رہا ہے، اور پھر اندرونی خانہ مملکت کے اندر قوم کو بکھیرا جا رہا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سے عناصر ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور کس حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں، اور من حیث القوم اور حکومت اور ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم کال پہ لیتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب۔ وہ جی ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، ابھی جیسے ہی دوبارہ ان کی لائن مل جائے گی تو ہم ان کو کال پہ لیں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ساتھ دیں گے پروگرام میں جناب سید منور حسن صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ہوں گے مفتی کفایت اللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب، ان کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر سمیحہ راہیل قاضی صاحبہ، اور اسی طرح پروفیسر عاصم حفیظ صاحب۔ ابھی ہم لے لیتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ناظرین، تو آج اگر آپ ناظرین پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، ہمارا ساتھ دینا چاہیں، تو ہمارا فون نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہوگا۔ یہ ہمارا فون نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں اپنی شرکت کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے تحفظات ہیں، جو بھی آپ کی آراء ہیں، جو بھی آپ کی تجاویز ہیں، اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں، اور جو مملکت میں جو ہو رہا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، آپ کے ذہنوں میں کیا اس کے لیے تجاویز ہیں، اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں، ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ صدیوں سے ہمارے محافظ تھے، آج ان لوگوں کو ہمارے سے دور کیا جا رہا ہے، اور صرف یہی ایک کھیل ہے جو ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اندرونی خانہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے، بلکہ عالمی اسلام اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ اور کون لڑا رہا ہے؟ ہمارے اپنے پڑوسی ہیں، جن کو ہم بڑے پیار سے پڑوسی تو کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا رویہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں جو دشمن بھی نہیں رکھتا۔ ایک کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ بھائی میں گول خان پشاور سے بات کرتا ہے۔ جی گل خان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام، آج کے موضوع کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور بہت اچھی گفتگو آپ کی چل رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ہمارا جو پنجاب میں پٹھان لوگوں کو تنگ کرتا ہے، یہ بہت بڑا زیادتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خون خراب ہوئے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کا رد عمل صحیح نہیں ہوگا؟ یہ بالکل، پٹھان لوگ تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے نا۔ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اتنا آپ نہ سوچیں، اتنی ٹینشن نہ لیں، نوبت اس حد تک نہیں آئے گی۔ نہیں، آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہے نا، آپ کے ٹی وی جو آپ کا ٹی وی چینل ہے جی، تو اس کے ذریعے سے ہم پنجابی لوگوں کو بھی پیغام دے گا کہ اپنی حکومت کو سمجھائے اور پٹھانوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرے۔ نہیں، وہ اصل میں حکومت بھی ایسا اقدام نہیں اٹھا رہی ہے، لیکن کچھ عناصر ہیں
اور اداروں میں نہیں ہمارا رشتہ دار ہمارا ادھر اس کو پکڑا ہے, چھوٹا چھوٹا بچہ ہے نا. نہیں ٹھیک ہے پکڑا ہے, لیکن امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, اور ہماری آواز, آپ کی آواز, ہماری آواز ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ کا کیا قصور ہے؟ چلیں چھوٹا چھوٹا بچہ 8 سال عمر ہے, 9 سال عمر ہے, اس کو پکڑا, اس کو تانے میں بند کیا ہے. ضروری بات ہے وہ بھی لاوارث تو نہیں ہے نا. جی ایسے تو یہ ہوگا. آپ اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ سمجھائیں اس حکومت کو, جو وہ آپریشن ہے, کیا نام, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, رد الفساد, رد الفساد. ہمارا اس کو پٹھانوں کے خلاف یہ ایک سازش ہے, اور یہ پٹھانوں کو اور یہ پنجابیان کو لڑائے گا آپس میں. بس رد عمل تو اس کا خطرناک ہو سکتا ہے, لیکن امید ہے کہ اس سے قبل ہماری حکومت کو, ہماری ریاست کو, ہم آپ کے ذریعے اپنا آواز حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں. چلیں بہت شکریہ, آپ کی آواز انشاءاللہ پہنچ جائے گی. بہت نوازش آپ کی. شکریہ شکریہ. Hello, this is the SMS. جی ناظرین, یہ ہمارے ناظرین کے جو تحفظات ہیں, یقیناً ہر شخص کے دل میں, ہر دماغ میں یہی تحفظ ہوگا, اور جن لوگوں کو ہم اس طرح بے دردی کے ساتھ تنگ کریں گے تو اس کا رد عمل بھی صحیح نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی ناظرین, اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا جو ٹی وی ہے اس کی آواز آپ بند کر لیں, اس کے بعد کال کر لیا کریں, کیونکہ آواز کلیئر نہیں آتی تو پھر آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہم بھی. جن لوگوں نے صدیوں سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی, میں پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے فون کال پہ جناب پروفیسر ابراہیم صاحب, ان کے مطابق پاکستان اور انڈیا جو کہ روز اول سے ہمارا دشمن ہے, ہماری 3 جنگیں ہوئی ہے, بڑی جنگیں ہوئی ہے جنہیں تاریخ نے محفوظ کیا ہے. ان 3 جنگوں میں افغانستان جو ہمارا پڑوسی ہے, برادر اسلامی ملک ہے, اس ملک نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ مغربی بارڈر پہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر, یہ آپ کا یہ ٹی وی پروگرام میں نمبر بھی آیا تھا, بات ہو سکتی ہے؟ جی جی ہو سکتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے, آج کے موضوع کے حوالے سے؟ وہی پہلا پروگرام سر, انہوں نے یہ آج بہت اچھا پروگرام ہے, بہت سال تو دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, بہت اچھا. مگر یہ جو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا ہے, مگر بہت دیر ہو چکی ہے. نہیں دیر نہیں ہوئی, انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے. اب بھی اگر ہم محنت کریں گے تو بہت دیر ہو چکی ہے. 1965 سے ہی اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی. 1965 کے بعد کوئی آدمی قابل آنے ہی نہیں دیتے. جو یہ کوئی پاکستان کا وفادار یہ قابلیت ہے, قابلیت کا فوبیا ہے. جب سے ایوب خان اور بھٹو آئے دونوں, ان کو قابلیت کا فوبیا تھا. چلیں اس پہ ہم پھر کسی دن بات کر لیں گے. معزز آپ اس طرح کریں کہ جو پاکستان میں ابھی حالیہ صورتحال ہے, سوشل میڈیا پہ قوم کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کوئی سازش ہے یا واقعی قوم میدان میں اترا ہے؟ یہ ایک پروگرام ہے سر, بڑا پروگرام ہے, سب آ چکا ہے. میں بھی سوشل میڈیا پر جڑتا ہوں, بخیر احمد میرا نام ہے جی, اور یہاں جو پروگرام ہے ان کا یہ ٹکڑا کرنے کا پروگرام ہے پکا, اور یہ کریں گے. یہ بڑے خبیث ہے. یہ پاکستان کے دشمنوں کے پاس اس وقت 1-2 آدمی نہیں ہے, 1.5-2 لاکھ آدمی ہیں. میڈیا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ. نہیں اگر وہ 1.5-2 لاکھ ہیں معزز, اگر وہ 1.5-2 لاکھ ہیں تو ہم کروڑوں میں. سر میری بات سن لیں, ترکی میں 1.5-2 لاکھ آدمی نکال کے اس نے باہر کیے, اب اس کو وہ محفوظ ہے. اسی طرح پاکستان میں کرنا پڑے گا. چلیں جی, جیسے 1 لاکھ آدمی تو میڈیا آپ کی رائے آ گئی ہے. باقی 10,000 تو. بہت شکریہ کال کرنے کا. السلام جی ناظرین, میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یقیناً یہ چند لوگ ہیں. اگر وہ 2 لاکھ ہیں تو ہم 20 کروڑ ہیں, یہ بھی تو سوچنا چاہیے. اگر وہ 2 لاکھ ہو کے ہمیں اس طرح تقسیم کرنے کے درپے ہیں تو کیا ہم 20 کروڑ ان کو ایسے ٹکڑے نہیں کر سکتے؟ لیکن جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اگر ایک سمندر ہے, اس میں نہاتے ہوئے ایک کافر اور مسلمان گر جائیں تو بچے گا وہی جس کو تیرنا آتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کا ثمر ملے گا.
چاہے وہ اچھائی کے لیے کرے چاہے وہ برائی کے لیے کرے. اب وہ لوگ ایک لابی ہے, ایک مختصر سی لابی ہے, وہ محنت کر رہے ہیں, ان کو ان کا نتیجہ مل رہا ہے, رزلٹ مل رہا ہے, لیکن ہم اگر اسی طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ شکوہ ہمارے اپنے آپ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وصال. جی جی ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ناظرین, پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو ساتھی کال کرنا چاہے وہ مہربانی فرما کر اپنا جو ٹی وی ہے اس کو بند کر لیا کریں. ایک مختصر سی لابی ہوتی ہے لیکن وہ پوری مملکت کو, پوری قوم کو وہ پریشان کر دیتی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا, ابھی تو یہ چلا ہے, سندھی, پنجابی, پٹھان, پختون, سندھی, بلوچی, ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے ابھی یہ ایک باقاعدہ ایک تحریک چلی ہے اور اس کا نتائج بھی بڑے برے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں مسلکی اعتبار سے لڑانے کی کوشش کی گئی, جو کوشش ناکام ہوئی, اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ چند عناصر تھے اور سوشل میڈیا پہ ان کی ایک تحریک چلی. انہوں نے ہماری مقدس شخصیات کو, ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں, بندے ہیں, ان کی توہین کی, اور پوری قوم کو 3-4 لوگوں نے ایسا پریشان کیا کہ پھر ہم چیختے رہے, چلاتے رہے. اور ہمارا سب سے بڑا رد عمل یہ ہوتا ہے, ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم چند لوگوں کو جمع کر کے کہیں چوک میں جا کے احتجاج کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, اس میں ٹائر جلاتے ہیں, اس میں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. حالانکہ مسئلے کا یہ حل نہیں ہے. اگر وہ 4 لوگ اتنے متحرک ہیں, اتنی محنت کر کے ہمیں اتنے پریشان کر سکتے ہیں, ہمارے اگر 12 لوگ چلے جائیں ان سے دگنے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اگر 12 لوگ اتنی محنت کریں تو ان کے منہ بند ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محنت جو بھی کرے گا اس کو اس کا ثمر ملے گا. ہمارا آج کا ٹاپک اس طرف آتے ہیں. میں اس سے قبل بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک سازش کے تحت ہمارے اسلامی ممالک سے دور کیا گیا, ہمارے پڑوسی ممالک سے دور کیا گیا, اور پھر دشمن نے ہماری اس دوستی کو ایسا بگاڑ کے رکھ دیا کہ آج ہم اگر مملکت میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اصل دشمن کو پکڑیں اور جو اس کام کی جڑ ہے, جو اس کا بنیادی نیٹ ورک ہے, اس کو ہم پکڑیں, اس کو ختم کریں, ہم اپنوں کے اوپر برستے ہیں. اور شاید یہ ہماری ناقبت اندیشی ہے. جی, تو آج کے مہمانوں میں سے پروفیسر عاصم حفیظ صاحب ابھی ہمارے ساتھ فون کال پہ, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم پروفیسر صاحب. عاصم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مجھے بہت کم آواز آ رہی ہے. اچھا کم آ رہی ہے. اچھا عاصم صاحب, ایک قوم ہے من حیث القوم, ہم ایک ملک کے باشندے ہیں, ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک نبی کے ماننے والے ہیں, اور ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں, ایک ہی کتاب کو اپنا دستوری حیات مانتے ہیں. آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. جی گزارش ہے یہ کنٹرول روم سے کہ آپ دوبارہ کال ملا لیں. جی ناظرین, تو ہمیں سب سے پہلے اپنوں سے دور کیا گیا, اور جب ہم ایکشن پہ اتر آتے ہیں, جب ہم ایکشن لیتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اصل حقائق تک پہنچیں, جو اصل جڑیں ہیں ان کو ختم کریں, ہم پھر اپنوں کے اوپر برستے ہیں, اپنوں کو نشانہ بناتے ہیں. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے. مملکت میں 2-4 افسوسناک واقعات ہوئے, اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم اصل محرکات اور جو اصل عناصر ہیں ان تک پہنچ جاتے, ہم نے اپنوں کو نشانہ بنایا, جس سے
ابھی جو رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، دعا ہے کہ یہ آگے مزید نہ بڑھے، ورنہ اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ آج ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پہ ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے۔ کہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجابی کو اگر کے پی میں دیکھا جائے تو اس کو گولی مار دی جائے، کہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجابی پٹھان پنجاب میں کیا لینے آئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری ریاست کا یہ کام ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اس سازش کو سمجھیں اور جو دشمن ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی ناظرین، بات آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید۔ ابھی ہم پروگرام کی اس سیشن میں اپنے مہمانوں کو لیں گے۔ عاصم صاحب، پروفیسر عاصم حفیظ صاحب فون کال پہ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں عاصم صاحب، بہت شکریہ اپنی شرکت کی۔ سر یہ بتائیں کہ من حیث القوم ہم ایک پاکستانی قوم ہیں، ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک قبلہ کی طرف رخ ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن 70 سال ہو گئے ہمارے اندر وہ قومیت کی جو عصبیت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ ہمیں کوئی سازش کے تحت لڑایا جا رہا ہے یا پھر یہ قومیت ہمارے خون کے اندر رس بچ چکی ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم دونوں اینگل سے ہی دیکھنا چاہیے۔ جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے تو پاکستان سازشوں کا گڑھ جو ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسی رپورٹس بھی ہیں ہمارے پاس اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ دنیا بھر کی ایجنسیوں کے ایجنٹس، ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئی ہے مختلف صورتوں میں، اور بڑی بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے حلقے بھی اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ بلکہ ریسنٹلی ایک بہت بڑے عالم دین کا اور دوبارہ ایک نام آیا ہے کہ شاید ایک یورپین کنٹری نے ان کو ہائر کیا گیا یہ کچھ کانفرنسز کروائیں۔ تو ایسا ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بعض اوقات دین کے نام پر، بعض اوقات لسانیت کے نام پر فارن فنڈنگ آئی ہے، اور ان کے ظاہر بات پرپس یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے ملک میں انتشار پھیلایا جائے، کہ وہ بظاہر تو وہ یہ پروو کرتے تھے کہ ہم کوئی دین کے نام پر دے رہے ہیں، ہم فلاں کسی مزار کو یا دربار کو یا کسی عالم دین کو یا فلاں کسی قسم کی صوفی کانفرنس، اس طرح بہت سے ناموں سے یوز کر کے، لیکن وہ فنڈنگ بیسیکلی ویسٹرن کنٹری سے آ رہی تھی۔ اور رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹس ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بیک میں جائیں، ان میں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا کہ کس طرح پاکستان کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، کس طرح وہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے، کس طرح جو ہمارے زبانوں کے جھگڑے ہیں، ان کو لے کر پاکستان میں انتشار کی صورت پیدا کی جائے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں عاصم صاحب، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے، لیکن آپ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے کے اندر کیا مرتب ہوں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جب بھی ایسی چیز کہیں پہ بھی ہوتی ہے تو اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہم نا ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ایک میڈیا پرسن کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا میں ابھی جیسے پچھلے میں یہ ہوا کہ بغیر تحقیق کے چیزوں کو پروموٹ کرنے کے رواج بہت زیادہ ہے، اور خاص کر سوشل میڈیا میں یہ مسئلہ اور بڑھ گیا ہے کہ جو مرضی جس کا دل میں آئے، جب آئے ایڈیٹنگ کرے، جو کرے وہ اس کو فوراً اپلوڈ کر دے۔ کچھ لاز بنے تو ہیں لیکن ابھی امپلیمنٹیشن ان کی نہیں ہے، اور یہی بھی ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا پروٹیسٹ جو کسی قبائلی علاقے میں ہوا، وہ شاید کسی اور مقصد کے لیے تھا، شاید کسی مسئلے کے لیے ان کے تھا، لیکن اسی پروٹیسٹ کی جو وہ بینر کی عبارت ہے اس کو
دیا گیا جی پنجاب کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں کی جا رہی ہیں, ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے, اور ایسی اطلاعات ہیں کہ بہت سی غیر ملک میں بیٹھ کے جو ایجنسیز ہیں اور جو ایجنٹس ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں جو باقاعدہ طور پر ایسی چیزیں بناتے ہیں. تو عاصم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے روک تھام کے لیے خاص کر سوشل میڈیا پہ نظر رکھنے کے لیے جو حکومت اور ریاست کو کیا اقدامات کریں؟ بالکل یہ تو دیکھیں جو بھی سمجھدار لڑکیاں ہیں جو ملک کا درد رکھتے ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے یہ اسلحے سے یا آپریشن جو فوجی آپریشن ہیں ان سے شاید جیتنا آسان نہیں ہے. یہ ہر تھوڑی دیر سے بعد دوبارہ ایک طوفان آ جاتا ہے. تو اس کی یہ تب کی جائے گی جب نظریاتی طور پر, جب میڈیا کے میدان میں, جب تعلیم کے اور علماء کے یعنی جتنے بھی سوسائٹی کے وہ سیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں, اس میدان میں جب ان لوگوں کو انگیج کر کے اور سب لوگ یک زبان ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے نا ایز اے نیشن ایک ہماری اسلامی شناخت اس کی ہم اکٹھے ہیں, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سیکنڈری ہیں, ہم اپنی قومیت کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور ہم ان کی بجائے ہم کوشش کریں گے. میڈیا کو رول سب سے زیادہ ہے کہ میڈیا ان چیزوں کو پروموٹ کرے, وہ دکھائے کہ کس طرح آپس کی رشتہ داریاں ہیں, کس طرح جو ہے نا دوسرے علاقوں میں جا کے لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے نا ہمارے کس طرح ایک دوستی محبت پیار والا ماحول ہے. اور اگر اکا دکا کو واقعہ ہوتا ہے تو اس کو پروموٹ کرنا یا اس کو نیگیٹو یا پورٹری کرنا, اس کی بجائے پازیٹیو چیزوں کو زیادہ امپروو کیا جائے, یہ دکھایا جائے کہ کس طرح لوگ پیار کرتے ہیں, لوگ کس طرح آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. جی عاصم صاحب بڑی تشویشناک صورتحال ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ بغیر تحقیق کے کوئی ویڈیو کہاں سے اٹھا کے پھر اس کو آگے کسی کے نام لگا دیتے ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے پختونوں کے ساتھ, پختونستان میں یہ ہو رہا ہے پنجابیوں کے ساتھ, تو اس سے خواہ ایک نفرت بڑھ رہی ہے. ایسے جو عناصر ہیں یا ایسے جو جذباتی نوجوان ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ہمارا میسج تو یہی ہے, یہ جو ملک ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور یہ اگر ہمارے پاس موجود ہے, ہماری ساری جو ہمارے مطالبے, ہماری کمیاں, ہماری کوتاہیاں, ہمارے یہاں جتنے بھی ہمارے آپس کے کلیشز ہیں وہ ہم آپس میں سالو تو کریں, لیکن اس کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں کہ یہ ملک کے لیے نقصان ہو جائے, اور ملک ہم آپس میں جھگڑ کے یہ صورتحال نہ بنا دیں کہ ہم عراق بن جائیں, ہم شام کی صورتحال بن جائے ہمارے یہاں, اور ایسے ان ملکوں کی صورتحال بن جائے کہ جہاں پہ پھر نہ زندگی رہی نہ کچھ مسائل رہے, سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ اس طرح کی ہمیں نہیں, یعنی یہ ہماری غلطیاں ہوں گی, ہماری اپنی کوتاہیاں ہوں گی, ہماری نوجوان نسل کے جو جن کو بھڑکایا جا رہا ہے وہ شاید وہ پھر پچھتائیں گے. تو یہ چیزیں بزرگوں کے, میڈیا کے اور ہر ایک کے ڈسکس کرنے کی ہیں کہ اگر ہم نے ملک کا ساتھ نہ دیا, اگر ہم نے اپنے اداروں کو, اپنے سیکورٹی کے اداروں کو, اپنے جو ملک کے محب وطن کے ہیں ان کو سپورٹ نہ کیا, اپنا کردار ادا نہ کیا, ظاہری بات ہے ایک لاس ہوگا. اور ہم وہی لاس برداشت کر رہے ہیں اگر بم دھماکے یا اس طرح کی برین واشنگ ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے, تو وہ اس کی وجہ اس سے نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے نا. اس میں جہاں پہ وہ لوگ ہٹ کرتے ہیں ان میں کچھ ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے, ہمارے اپنے وہی بیچارے اس زندگی سے آپ دھو رہے ہیں. تو یہ ہم تو بیسیکلی ہر ایک کو اس لیے کردار ادا کرتا ہے اور ہر ایک کو اس لیے سوچنا ہے کہ یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. بالکل, اگر ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, ملک میں جاب رہیں گی, ملک میں امن و امان ہو جائے گا, تو ہمارے بھائیوں کو, ہمیں, ہمارے بچوں کو جابز ملیں گی, ہمارے لیے سہولتیں. اور اسی طرح جن لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ جی اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, تو ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یہ دعوت کا ایک میدان ہے. آپ تو انتشار کی راہ یا جو ایک تباہ کی راہ اس کو چھوڑیں, اس طرف آئیں, دعوت کے میدان میں آئیں, اپنے آپ کو ثابت کریں, رائے سے ثابت کریں. یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں شاید سب سے زیادہ آزادی ہے مساجد بنانے میں, بالکل ایسے ہی عاصم صاحب. جی بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے شرکت کی, سلامت رہیں. جی ناظرین, عاصم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی بے لگام ہے.
کوئی چیز کہاں سے اٹھا کے اس کو دھڑا دھڑ شائع کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اس چھوٹی سی خبر کی وجہ سے، اس چھوٹی سی ویڈیو کی وجہ سے کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر کیا کچھ بگاڑ آ سکتا ہے، قوم کے اندر کتنی نفرت پیدا ہو سکتی ہے. بس ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے کہ پنجاب میں پختون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پختونستان میں پنجابی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میڈیا یہ بیسیکلی ریاست کا چوتھا ستون کہلاتا ہے، اور جب یہ ستون کسی طرف جھکاؤ اختیار کرے تو وہ ریاست گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے بلا تحقیق میرے خیال میں شریعت کے روح سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بلا تحقیق کسی خبر کو شائع کیا جائے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی بھی حد تک سوشل میڈیا تو چلو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو پھر ہر بندہ اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے، لیکن جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ڈاکٹر راحیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سمیحہ راحیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ابھی یہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہے کہ پنجاب میں پختونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کی ریئیکشن میں ہم نے پختونستان میں بھی کچھ ایسے ویڈیوز ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں آپ کو پنجابی ملے اس کو مار دو. یہ ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دہشت گردی کو کسی قوم کی طرف نسبت کر کے اس میں مملکت میں کتنا انتشار برپا ہو سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کرائی. اور دوسری وضاحت یہ کر دوں کہ پختونستان نام کا تو الحمدللہ کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس خیبر پختونخوا نامی ایک صوبہ ہے، اور ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ پختون ہمیشہ اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی پر بہت فخر کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ امن پسند لوگ ہیں. یہ ہمارا جو فاٹک اور قبائلی علاقہ تھا، اور یا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہمیشہ سے بہت زیادہ پرامن اور محبت کرنے والے اور دہشت گردی کی بےخنی کرنے والے لوگ تھے. مگر استعماری طاقتوں نے ان کو تقسیم کرو اور لڑاؤ آپس میں، اور اس طرح کی قوتوں نے ان کو اس طرح سے شہ دی. اور اب بدقسمتی سے پختونوں کا اور دہشت گردی کا یعنی چولی دامن کا ساتھ دشمنوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پختون کا نام جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے. ہمیں یہاں پر بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ لوگوں نے پنجاب میں بھی مختلف قسم کے سرکولر نکالے، مختلف قسم کی سوشل میڈیا پر اس طرح کی تاثر قائم ہوا کہ جہاں پر بھی پختون ملے تو اس سے نکال دو. تو یہ اصل میں دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ پورے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو جب آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پھر ان کے اوپر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے امپیریلزم کا ایک بہت ہی آسان سا ہتھیار ہے، اور جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بانٹتی ہیں اس امت کو، اور پھر ان کو اکیلے اکیلے وہ بھیڑیا جیسے نا، پھر ایک ریوڑ سے الگ ہو کر بھیڑ جب آ جاتی ہے تو اس کو وہ کھا لیتے ہیں آرام سے. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح یہ پنجاب میں ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا رد عمل دیگر جو جہاں پہ پٹھان بھائی رہتے ہیں مثلاً بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دشمنوں نے بڑی سازشیں کی قوم کو تقسیم کرنے کی، لیکن انشاءاللہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور جتنے بھی دشمنوں کی سازشیں ہیں اس ہم ناکام بنا دیں گے. میں نے پرسوں بھی ایک ٹویٹ کی کہ یہ بھی ایک سازش ہے کہ یہ جو پاکستان سپر لیگ ہو رہا ہے اور اس میں مختلف قسم کی ہر شہر کی اور ہر صوبے کی ٹیمیں بنا دی گئی. تو میں نے ان کو اس دن بھی کہا، میں نے کہا دیکھیں میں پشاور میں پیدا ہوئی ہوں، میری شادی کوئٹہ میں ہوئی ہے، اور میں رہتی 36 سال ہو گئے لاہور میں ہوں. کراچی ہمارا دل ہے، کشمیر ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، اور فاٹا جو ہے وہ ہمارا بازوئے شمشیر زن ہے. ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا. ہم ہر جگہ پر ایک ہی ہیں، ہمیشہ سے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی طرح کا رہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے پورا پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے.
اور کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، اسی طرح کوئی پختونوں کے خلاف سازش کرے، کوئی پنجابیوں کو کرے، گالی دے، وہ سب ہمیں اپنے دل پر لگتا ہے. اس لیے مجھے کسی بھی رد عمل کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ ان سازشوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو دشمن ہمارے درمیان نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تھا اور نہ آئندہ ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا تعلق جس طرح کے جانا پہچانا ہے کہ جماعت اسلامی سے ہیں، اور قاضی صاحب مرحوم کی آپ صاحبزادی ہیں، اور ان کا امت مسلمہ کے اتحاد میں بڑا کردار رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہے، ان کا کیا کردار ہے یا کیا کردار ادا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو یہی کردار ہے کہ جو میرے آغاجان قاضی حسین احمد نے، انہوں نے پوری زندگی اس امت کی وحدت کے لیے انہوں نے گزاری، اور انہی کا مشن لے کر جماعت اسلامی بھی الحمدللہ آگے چلتی ہے. انہوں نے ایک پٹھان کو اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے، سراج الحق صاحب کو. انہوں نے ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہمیں کبھی بھی آج تک نہیں محسوس ہوا. ہمیں 36 سال ہوئے ہیں ہم آئے ہیں پشاور سے، اور ہمیں میری امی جو ہیں وہ رہتی پشاور کی ہیں، پشتو بولتی ہیں، مگر وہ ایک دن بھی منصورہ کے بغیر، لاہور کے بغیر نہیں گزار سکتی. تو یہی حال ہمارا سب کا ہے. ہم نے پٹھانوں کو پنجاب اسمبلی سے اور پنجاب سے ان کو قومی اسمبلی میں نمائندگی دلائی، اور ہم نے 2 پنجابیوں کو صوبہ سرحد میں ہم نے یہ اسی طرح سے ایک ملی وحدت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اپنے ممبران کو مختلف قسم کی یعنی صوبوں سے ہم ان کو الیکٹ کرواتے ہیں. ابھی بھی ہمارے صوبے بلوچستان کی جو ناظمہ ہے وہ پنجابی ہیں، جو ہماری صوبہ سرحد کی جو نائب ناظمہ ہے، ہماری ایک اکلوتی ہی صوبہ سرحد اسمبلی سے جو ممبر ہیں وہ پنجابی ہیں. تو یہ جماعت اسلامی کا یہ کردار رہا ہے کہ ہم رنگ اور نسل اور تعصب کی بنا پر ہم اپنی پارٹی کو نہیں چلاتے. ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، اپنے وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اس کی ایک ایک انچ زمین کو اپنی زمین سمجھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، یا وہ سندھ ہو، یا وہ کشمیر ہو، یا وہ گلگت بلتستان ہو، یا وہ پاٹا ہو. پورا پاکستان جو ہے یہ ہماری سرزمین ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعصب کو نہیں پنپنے دیں گے. چلیں جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ، جنہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہے، اور جماعت اسلامی کا جو ایجنڈا ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ ہمیں دیکھیں بعض ابھی یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جو کرکٹ کی ٹیمیں بنی ہے اس میں بھی قومیت کو اور صوبائیت کو بڑا پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی ٹیم ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. اس پہ بھی اگرچہ بہت سارے پاکستانیوں کو تحفظات ہیں کہ اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو یکسر نظر انداز کیا ہے، آزاد کشمیر کو، فاٹا کو. لیکن خیر جو بھی ہے، لیکن جب وجود میں آ گئی تو اس کے بعد ہمیں یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ کھیل ہے اور تفریح کے لیے ہے. تو تفریح کا یہ معنی نہیں ہے کہ تفریح میں ہم قومیت پہ اتر آئیں یا صوبائیت پہ اتر آئیں. اور اسی طرح جو ریاست ہے انہیں بھی ان چیزوں میں تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ جو قوم پاکستانی قوم یہ محب وطن قوم ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہوں، چاہے وہ خیبر میں ہوں، چاہے وہ گلگت میں ہوں یا بلوچستان، کوئٹہ یا گوادر میں ہوں، کہاں پہ بھی ہو پاکستانی قوم ایک محب وطن قوم ہے، اور ان کے محب وطن ہونے پہ شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی قانون بنتا ہے تو سب کے لیے یکساں بننا چاہیے. سید منور حسن صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سید صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہیں. آپ نے شرکت کی. سید صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اس کے بعد عرض یہ ہے کہ جو مملکت میں ابھی قوم کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، پنجابی کو پختون سے الگ کیا جا رہا ہے، پختون کو پنجابی سے، اور اسی طرح صوبائیت اور طبقاتی ایک تقسیم کا ایک چرچہ ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک بڑی اور ملک کی ایک بڑی اور منظم جماعت کے سربراہ رہے ہیں، تو آپ سرکار کی جو
پالیسی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جو سرکاری پالیسی ہے ہماری، جو ریاستی پالیسی ہے، اس حوالے سے؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، شکریہ. اور بڑی دور تک انشاءاللہ امید ہے آپ کی بات پہنچے گی. پہلی بات تو سب کے ذہن میں یہ واضح رہنی چاہیے کہ حکمرانوں کی طرف سے سازش کی جا رہی ہو یا عوام کو غلط فہمیوں میں ڈال کر اس طرف بڑھا جا رہا ہو، انہیں سمجھنا چاہیے کہ پشتون ہوں یا پنجابی ہوں، پاکستان کے اندر بسنے والے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، وہ سب نظریے پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور تحریک پاکستان کی جدوجہد کو سلام کر رکھتے ہیں، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور اس کے نظریاتی موقف کو اور حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہاں قربانی دینے کو تیار ہے. لیکن پھر حقیقت اس طرح کی مظلوم سازشیں جو ہے یہ ضرور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک غم اور اندوں کا سیلاب لے آتی ہے، اور مختلف حوالوں سے یہ بات آپس میں کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اچانک اتفاقی اور حادثاتی طور پر اس کی تردید کر دی جائے، بلکہ منظم منصوبے کے تحت پلان کے تحت یہ چیز کی گئی. پشتون اور پنجابی اور سرائکی اور بلوچ اور سندھی اور اردو بولنے والے اس سب میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ سب ایک ہی عقیدے اور ایک ہی کلمے کے ماننے والے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت بھی کی جائے چاہیے اور اپنے رویوں سے وہ غلط ثابت کرنا چاہیے. اچھا سید صاحب، اگر دہشت گردی کے واقعات ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستانیوں کا ہے، لیکن جب پاکستان میں ایسے واقعات ہوں اور پھر اس کو ہم کسی خاص قوم کی طرف اس کی نسبت کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی مملکت میں کافی انتشار برپا ہوگا؟ کیا کریں ہم؟ یعنی دہشت گردی کو ہم کسی خاص قوم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑیں. یہ تو اصل میں اپنے الٹیریئر موٹیوز کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی گندی ذہنیت کو بروکار لانے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ویسے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دہشت گردی بنیادی طور پر ایک بین الاقوامی فنامنا ہے اور امریکہ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. امریکہ کی وہ پالیسیاں بالخصوص جو مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے ہیں، جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں، جو کچھ مودی کر رہے ہیں، اس لیے سوال دہشت گردی تو اس آدمی کی طرف سے کبھی نظر آتی ہے کہ جو رد عمل کا شکار ہے، جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، جس کو غلط طریقے سے دیوار سے لگا دیا گیا ہے، تو رد عمل کے طور پر بعض اوقات اکیلا اس معاملے کے اندر نکل جاتا ہے اور منزل سمجھتا ہے کہ چیز ہے اس کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا خود کوئی مذہب نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو بطور مذہب کے یہ واردات کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ عوام کے اندر اس کی تبدیلی آئی نہیں. سید صاحب، آپ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے لیڈر رہے ہیں، اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے ابھی اس صورتحال میں، اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ویسے تو اس وقت پورا ملک شدید قسم کی بحران سے دوچار ہے. جی. پاناما گیٹ والا معاملہ بھی ہے. جی. اور اس کے علاوہ یہ جو کرکٹ کا فائنل ہے اس حوالے سے بھی نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کئی حوالوں سے لوگ اس طرف ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ بحرانوں کے اندر ہی اپنے آپ کو پایا ہے اور بحرانوں سے نکلنے میں ہمیشہ کامیابی بھی حاصل کی ہے. اس لیے اب بھی پاکستان کی قوم ملت اسلامیہ پاکستان میں سمجھتا ہوں پوری ایجنڈے اور جس بھور کے اندر پورے ملک کو ڈال دیا گیا ہے اس سے نکلنے کی کامیاب کوشش کرے گی. اور ہم سب کو بحیثیت جماعت کے، بحیثیت فرد کے، بحیثیت مسلمان کے، پاکستانی کے اس ایجنڈے سے واقف ہونا چاہیے کہ دشمنوں نے ہم کو دیوار سے لگانے کی اور بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ وار بھی ناکام جائے. چلیں جی سید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی ناظرین، بات وہی ہے کہ ہمیں جو اصل دشمن ہیں، جو اصل مجرم ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں پہ برسیں اور ان کے لیے قہر بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جی یہ جو ہے نا مثال اردو سے بات کر رہا ہوں. جی، کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی
सर जी मुल्तान बिहारी चौक असलम नाम है मेरा। जी असलम साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम, आज के मौजू के हवाले से? प्रोग्राम अच्छा है सरकार, बहुत खुशी होती है, ऐसे लोग बोलते हैं दिलचस्पी से मुसलमानों के बारे में। बहुत शुक्रिया। तो ये पख्तून और पंजाबी भाई हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको सोचना चाहिए कि हाँ जी, इनको सोचना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए कि लोग तो फायदा उठा रहे हैं ना हमारे साथ। जी बिल्कुल, हमें लड़ा के ऐसा फायदा नहीं सोचना चाहिए जी। हाँ, ये लोग फायदा तो उठाते हैं, फायदा जो है ना इनको तो खुद दे रहे हैं फायदा उनको, तो इनको बड़ा अदब और एहतराम से सोचना चाहिए जी, एक दूसरे का एहतराम करना फिर पंजाबी है, फिर दूसरे। ये चीजें पहले गौर से सोचनी चाहिए कि हमारा मुल्क कितनी मुश्किल से मिला है हमें। अल्लाह पाक ने हौसला और हिम्मत दे, ये जज्बा और ये दिल के अंदर होता है, मुंह से नहीं होता, इसमें जज्बा रखना चाहिए। दूसरों को देखना नहीं चाहिए हमारे मुल्क की तरफ, इनको अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए। तो इन्हें हिम्मत दे, हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि ये पंजाब की है, ये फलाना है, ऐसा नहीं सोचना जी। बिल्कुल, हम एक कौम है, एक मुसलमान है, एक पाकिस्तानी है हमारा। हाँ जी हाँ, बड़ा अफसोस होता है सरकार, ये जो है ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके इस जज्बात को मुबारक करे। इनका खून भी हमारे जैसा ही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, में लंबी जिंदगी दे, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत नवाजिश है आपकी। जी नाजरीन, हर किसी का दिल दुख रहा है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही सोच रहा है और उसके दिल में यही तड़प है कि ये कौम क्यों इस तरह बिखर रही है, ये कौम क्यों आपस में टुकड़े टुकड़े हो रही है। तो इसलिए खुदारा अपने दो दुश्मन हैं उनको जानिए, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए और बजाय इसके कि एक दूसरे को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं, हमें असल हक़ाइक़, असल दुश्मन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर वालेकुम सलाम सर। जी सर, कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं तहसील मैनसी जिला रियासी से बात कर रहा हूँ, हाजी असगर साहब। हाजी असगर साहब, बहुत शुक्रिया असगर साहब, आपने कॉल की। क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से? सर ये मौजू के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा, जब मुसलमान ही मुसलमान का कातिल हो जाएगा तो और कुव्वत कौन आकर हमारी दिफा करेगी, हमारी हिफाजत करेगी। अब जो पश्तून है वो हमारे भाई हैं, जो बलोची हैं वो हमारे भाई हैं, पंजाबी, सब हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं हम एक दूसरे के भाई हैं। जी बिल्कुल। अब भाई भाई का ये दुश्मन बन जाएगा तो हमारे को बचाएगा कौन, हमारी सुलह कौन करवाएगा? बात सर ये है कि अब ये दो तो कुव्वतें जब एक घर में फसाद हो जाता है तो दूसरे लोग मोहल्लेदार आके तमाशा देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। सर हमारे घर में जो फसाद हो रहा है, इस फसाद को हमारी सुलह कौन करवाएगा? अब एक दूसरे के, हम जो मुसलमान हैं, हमारे बलूची हैं, पठान हैं, जो भी है, पंजाबी है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी कौन सुलह करवाएगा? इंडिया हमारा दुश्मन है, बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। अब वो तो हमारा तमाशा देखेगा, अल्लाह करे इनके अंदर ऐसा इख्तलाफात हो कि ये खुद को काट काट कर खा जाए। सर ये जो मुसलमान, ये हमारा मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से मिला है हमारे को, यकीन मानिए हमने यहीं दफन होना है, यहीं पैदा हुए, दुनिया के जिस कोने में भी चले जाए हमने सिर्फ पाकिस्तानी जहाँ भी जाएंगे। बहुत खूब, बड़ी जबरदस्त बात की है, बहुत जबरदस्त बात की है। जी जी सर हमारी ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया के कोने कोने में चले जाए हम एक पाकिस्तानी है, जो किसी मसलब से भी है, हम है तो पाकिस्तानी। सर हमारी ये है कि जो इसमें इश्तिहार फैलाना चाहते हैं उन पे ये तवज्जो दें। कौन बदबख्त हमारे इस मुल्क के अंदर जो हमारा अमन बर्बाद कर रहा है, उस पे इनको जो अमन बर्बाद कर रहा है उसको कैसे किरदार तक पहुंचाएं। यकीन मानिए हम जो आपकी बात सुनते हैं, यकीन मानिए हमारा दिल ना तकलीफ से इतनी तकलीफ होती है कि हम मुसलमान को खा रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी सर आपकी। बहुत शुक्रिया हाजी असगर साहब, आपने कॉल की है। हाजी असगर साहब माशाल्लाह हर प्रोग्राम में कॉल करते हैं और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
جی حاجی اصغر صاحب کی باتیں بڑی ہی دل کو لگتی ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے کال کی تھی اور برما کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ بڑی ہی اچھی باتیں تھی, اور خاص کر پاکستانی میڈیا سے جو انہوں نے گزارش کی تھی وہ آج پھر ان کی باتیں دل کو لگی. تو حاجی اصغر صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں, ان کو جو آواز ہے وہ, ان کا جو آواز ہے, جو کال ہے, وہ کلپ ہم نے اپنے جو فیس بک اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں, جو پیجز ہیں, ان کے اوپر ہم نے چلائے ہیں. اور امید ہے کہ آپ کی یہ درد بری آواز, آپ کا یہ اچھا احساس اور درد برا احساس جن لوگوں سے آپ کی تمنائیں وابستہ ہیں اور جن سے آپ توقع رکھتے ہیں ان تک پہنچ جائے. تو ہر پاکستانی کے دل میں یہی درد ہے, یہی خواہش ہے کہ ہم ایک قوم ہیں, ایک مسلمان ہیں اور ایک پاکستانی ہیں. واللہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کا پاسپورٹ چیک کریں گے, اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پختون ہے یا پنجابی ہے, حنفی ہے یا اہل حدیث ہے, وہابی ہے, سلفی ہے, بریلوی, یہ کچھ نہیں دیکھتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کا ہے. جب ہماری پہچان ہی پاکستانی سے ہے تو پھر اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً یہ مملکت ہماری مملکت ہے, جیسے کہ ایسی بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ دی ہے, اور اس آزادی کی جو ایک عظیم نعمت ہے اس کے بارے ہم سے پوچھا جائے گا. اسی لیے آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنے آزاد ہو جائیں, اتنے آزاد ہو جائیں کہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر لپک پڑیں. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. پختون ہے تو اس کو پنجابی کا احترام کرنا ہوگا, پنجابی ہے اس کو پختون کا کرنا ہوگا. اور ریاست کو چاہیے کہ وہ قوانین بناتے ہوئے ایسے قوانین بنائیں جس میں کسی خاص قوم کو خاص نہ کیا جائے, خاص مسلک کو خاص نہ کیا جائے, ورنہ اس سے بڑا انتشار پھیلے گا اور مملکت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جائے گا. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.